بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ چند فقہی ضابطے اور فوائد، پیج 536، معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 219۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب جس کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ریاض دہر میں ماند گل رہے خنداں، کہ ہے عزیز طراز جاں وہ جاں مجھ کو۔ شگفتہ ہو کہ کلی دل کی پھول ہو جائے، یہ التجائے مسافر قبول ہو جائے۔ گلزار ہستی و بو نہ بیگانہ وار دیکھ، یہ دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار دیکھ۔ چند فقہی ضابطے اور فوائد اس آیت میں۔ ناظرین، جو مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے، جوئے کو اور قمار کو، حرمت قمار، مین ہیڈنگ یہ چل رہا ہے قرآن کریم کے تحت یہ آیتیں آ رہی ہیں۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ۔ اس آیت میں شراب اور قمار کے بعض فوائد کو تسلیم وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی شراب و قمار کے مفاسد ان کے نفع سے زیادہ ہیں۔ اس آیت میں شراب اور قمار کے بعض فوائد کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے رکنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جس سے ایک اہم نتیجہ یہ نکل آیا کہ کسی چیز یا کسی کام میں کچھ دنیوی منافع ہونا اس کے منافی نہیں ہے کہ اس کو شرعاً حرام قرار دیا جائے، کیونکہ جس طرح محسوسات میں اس دوا اور غذا کو مضر کہا جاتا ہے جس کی مضرتیں بہ نسبت اس کے فائدے کے زیادہ سخت ہوں، ورنہ یوں تو دنیا کی کوئی بری سے بری چیز بھی منافع سے خالی نہیں۔ زہر قاتل میں، سانپ اور بچھو میں، درندوں میں کتنے فوائد ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے ان کو مضر کہا جاتا ہے اور ان کے پاس جانے سے بچنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اسی طرح معنوی اعتبار سے جن کاموں کے لیے مفاسد ان کے منافع سے زائد ہوں، شرعاً ان کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ چوری، ڈاکہ، زنا، اغوا، دھوکہ، فریب وغیرہ تمام جرائم میں کون سا جرم ایسا ہے جن میں کوئی فائدہ نہیں؟ کیونکہ اگر یہ بالکل بے فائدہ ہوتے تو کوئی عقل و ہوش والا انسان ان کے پاس نہ جاتا۔ حالانکہ ان سب جرائم میں کامل وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہوشیاری، عقل مندی میں معروف سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے ہی معلوم ہوا کہ فوائد تو کچھ نہ کچھ تمام جرائم میں ہیں، مگر چونکہ ان کی مضرت فائدہ سے بڑی ہوئی ہے، اسی لیے کوئی عقل مند انسان ان کو مفید اور جائز نہیں کہتا۔ شریعت اسلام نے شراب اور جوئے کو اسی اصول کے تحت حرام قرار دیا ہے کہ اس کے فوائد سے زیادہ مفاسد اور دینی و دنیوی مضرتیں ہیں۔ ان کے فوائد سے زیادہ مفاسد اور دنیوی مضرتیں ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا ویلاگ نمبر 2 ہمارا ہیڈنگ ہوگا ایک اور فقہی ضابطہ۔ یہ چند فقہی ضابطے اور فوائد تھے، ان میں سے ایک فقہی ضابطہ یہ آگے آ رہا ہے ہمارا۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق و یقین۔ تجھ سا کوئی نہیں